لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يا سیدی یا نعمت اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا لا ریب و بے عیب بے مثل و بے مثال آقا نامدار مدنی تاجدار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند و بالا اشرف و اعلیٰ دربار در میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کی حضور دعا ہے آج کی خوبصورت یہ حسین اور پاکیزہ علمی فکری روحانی نشست احالیان سمندری جس تسلسل اور ذوق کے ساتھ اپنی نظریاتی اور اپنی فکری آبیاری کے لیے اس خوبصورت بزم کا حصہ بنے معاونت کی سرپرستی کی دور قریب سے چل کر آئے پروردگار سب کی حاضری کو قبول فرمائے علماء کرام کی جلوہ گری اور قبلہ پیر صاحب کی تشریف آوری رب ذوالجلال آج کے اس حسین اور پاکیزہ اجتماع میں ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے عقائد و نظریات کے تحفظ کا باعث اور ہمارے اکابرین مرحومین کے درجات کی بلندی کا سبب بنائے برادران اسلام عزیزان گرامی قدر ڈائری کی اور چاند کی آپس میں ایک بار پھر نہ بن سکی جس کی بدولت ہمیں کچھ اپنی ترتیب کو اپنے کرم فرماؤں کی محبت کے پیش نظر بالآخر اس وعدہ کی وفائی کے لیے حاضر ہونا پڑا عرفان صاحب ماشاءاللہ بڑے صاحب محبت ہیں اور اللہ نے ان کو ایسی مٹھاس دی ہے کہ میں نے جتنی کوشش کی ہے جان چھڑانے کی یہ اتنا ہی زیادہ اپنی محبت کے آغوش میں مجھے لیتے گئے لہٰذا آپ احباب کے سامنے ایک بار پھر اس مسجد کے در و دیوار ہم سے پرانے آشنا ہیں اور ہم بھی سمندری کے ماحول سے بہت عرصے سے آشنائی رکھتے ہیں میں نے اپنے کیریئر کے سب سے زیادہ خطابات سمندری میں ہی کیے میرا خیال ہے کوئی گلی اور کوئی گاؤں اور شہر کا کوئی محلہ ایسا ہوگا جہاں شاید مجھے جانے کا اتفاق نہ ہوا ہو ورنہ احالیان سمندری نے شروع سے اب تک بہت محبتیں دی ہیں اللہ کریم اس شہر کے در و دیوار کو اور اس کے صدقے پنجاب اور پنجاب سے پاکستان کے ہر شہر اور ہر گلی کو ہر گھر کو اللہ سکون و اطمینان نصیب فرمائے دین اسلام سے جڑے ہوئے ہر فرد کا یہ بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ وجہ تخلیق کائنات صرف اور صرف حضور کی ذات ہے اس نظریے کو بیان مختلف طریقوں سے کیا گیا ہے میرے اور آپ کے امام مقتدی و پیشوا مجدد دین و ملت سیدی الشاہ امام احمد رضا
محدث بریلی نے اس کو یوں کہا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان گئے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ اسی فکر کو سیدہ زہرا کے نکرانی کے بیٹے اور ابو بکر عمر عثمان و علی پاک کے نوکر کے بیٹے شہر سیالکوٹ کا وہ درویش اقبال ماں باپ کی اچھی تربیت کی بدولت مغرب سے پڑھ کے آ کے بھی اس نکتے کو سمجھ کے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اسی نکتے کو خوبصورت انداز میں اہل حدیث مکتب سے تعلق رکھنے والے اپنے دور کے ایک دانشور اور ذمہ دار اخبار کے چیف ایڈیٹر مولانا ظفر علی خان نے کہا، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ نکتہ وہی ہے، یعنی کائنات کی تخلیق کے راز حضور ہی کی ذات اقدس و اطہر ہی ہے۔ ہمارے ہاں ایک نئی فکر ہے، موم بتی آنٹیوں کو بہت پسند ہے وہ، اور لنڈے کے انگریزوں کے بھی محبوب ہیں، وہ ہیں محترم جاوید غامدی صاحب۔ ماڈرن فکر ہے، ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ مسئلہ لوگوں کی طبیعت کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں، اسی لیے موم بتی آنٹیاں ان پر راضی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جملہ جو ہے نا، وجہ تخلیق کائنات حضور، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہم نے کہا اگر یہ جملہ درست نہیں ہے تو پھر ذرا ہماری تھوڑی رہنمائی فرمائیں۔ بھئی حضور اشارہ کریں اور چاند کا کلیجہ پھٹ جائے، حضور اشارہ کریں اور ڈوبا سورج پلٹ کے سلامی دے، حضور اشارہ کریں تو درخت چل کے شاخوں جڑوں سمیت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، حضور اشارہ کریں تو ابو جال اپنی مٹھی کو دبانے کی بھرپور کوشش کرے اور مٹھی پھاڑ کے کنکریاں کلمہ سنائیں، تو پیارے پھر وجہ تخلیق کائنات اور کون ہو؟ بھئی اللہ کا محبوب سفر کرے لامکان کا تو اللہ کائنات کے نظام کو روک دے، اپنے مقرب ترین فرشتے جبریل امین کو پروٹوکول کے لیے بھیجے اور یہ بھی کہے آواز بھی نہیں لگانی، کھانسی کھرا بھی نہیں کرنا، دستک بھی نہیں دینی، بس چھوٹا سا سوراخ کر کے گزرنا ہے اور میرے محبوب کے تلووں پر اپنے اپنے کافوری لب رکھ دینے ہیں، اور پھر یہ بتانا ہے کہ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ تو پھر بتائیے غامدی صاحب، اور وجہ تخلیق کائنات کون ہے؟ تو اگر میں اس کو یوں کہوں کہ اللہ کریم 1.25 لاکھ یا کم و بیش نبیوں کو اپنے مزارات سے بلوا کے مصلی امامت پہ محبوب کو کھڑا کر کے ان کو ان کا مقتدی بنائے، تو پھر ذرا ہمیں بھی سمجھائیے وجہ تخلیق کائنات کون ہوتا ہے؟ آپ بھی بتا دیجئے۔ ہم نے کہا پیارے ہاں البتہ مجھے تو اپنی قسمت پہ رشک آتا ہے، اہل سمندری آپ کی قسمت بھی کتنی اعلیٰ ہے، ہماری قسمت بھی کتنی اعلیٰ ہے۔ آپ نے بہت موقع پر دیکھا ہوگا جب ٹی وی اینکر بیٹھے ہوتے ہیں مختلف ٹاک شوز میں، تو ان ٹاک شوز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی آپ کے لیڈر نے یہ کہا، وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی، میرے لیڈر کا مطلب یہ تھا۔ اچھا وہ کہتے ہیں جی آپ کے لیڈر، وہ کہتے ہیں نہیں ان سے پوچھو جو ان سے ریلیٹڈ ہے، یعنی وہاں لیڈر کی تقسیم ہوتی ہے اور وہاں وہ اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے ایک بندہ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے متعلقہ سوال اس سے کرو۔ تو اللہ کی قسم میں تو اپنے مقدر پہ رش کرتا ہوں، بھئی کلمہ تو سبھی نے پڑھا ہے، امتی بھی سارے ہی، لیکن جب میلاد کی بات آئے تو لائٹیں لگا کے چراغاں کر کے جھنڈیاں لگا کے جشن منا کے جب بات کرتے تو وہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کسی دوسرے فرقے سے نہیں پوچھتے آپ سے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے نبی والے آپ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ اہل سنت۔ بلکہ کسی نے راہ جاتے ہوئے پوچھا یہ چراغاں کیا ہے، یہ جھنڈیاں کیا ہیں؟ اس نے کہا وہ جو مسجد میں بیٹھے ہیں نا ان سے پوچھو، ساڈا یہ کام نہیں ہے۔ میں نے کہا تیرے بھی نصیب تے فٹے منہ کھاندا، تو بھی نبی دا صدقہ ہے، لیکن نبی دی گل دیواری ہے کہ انہاں کول پوچھ جنہاں لائیاں نے۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یار، یہ تو نصیبوں کی بات ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ لوگ سانو میلادی آندے نے، یہ دا مطلب ہے اسی جو میلادی ہیں تو پھر کوئی ساڑھے مقابلے فسادی بھی ہے۔ تو عرض یہ ہے وجہ تخلیق کائنات کون ہے؟ حضور ہے۔ ایک باری پھر بولو کون ہے؟ تھوڑا جو اور ہولی بولو کون ہے؟ حضور ہی وجہ تخلیق کائنات۔ حضور سے پہلے جلیل القدر انبیاء تشریف لائے۔ اچھا ایک سوال اور بھی ہے، پوچھنے والے بھی بڑا عجیب سٹائل ہوتا ہے ان کا، اور ہم بھی خوش ہوتے ہیں جدو کوئی جاندار سوال کرے نا، سانو بھی چس آندی ہے، یعنی سونی گل کرنا چاہیے، پوجھ کے کرو، ڈٹ کے کرو، سوچ کے کرو۔ وہ اندھے نے بھئی نبی ہی کائنات صدقہ حضور دا صدقہ بنی ہے، کائنات نبی دے صدقے بنی، حضور ہی وجہ تخلیق کائنات، اول بھی حضور آخر بھی حضور، سب کچھ حضور۔ تے دسو بھئی جدو حضور واسطے بنی ہے تے اے 1.25 لاکھ یکم و بیش نو اللہ نے پہلے کیوں بھیجے ہے؟ ڈائریکٹ حضور ہی آ جاندے جے تواڈی گل ٹھیک ہے، وہ آندے نے اسی بھی کلمہ ہی پڑھنے ہیں، اسی بھی مسلمان ہی ہاں، مولوی ہاں، عالم ہاں، کتاباں کتب اسی بھی پڑھیاں نے، لیکن تسی یہ دسو بھائی جے حضور لئی پڑھی ہے، چلو ٹھیک ہے سانو بھی سمجھاؤ بھائی پہلے 1.25 لاکھ یکم و بیش کیوں آئے ہیں؟ ڈائریکٹ حضور ہی آ جاندے۔ سوال بڑا جاندار ہے، لیکن سمندری والے ہو جواب بہت شاندار ہے۔ سبحان اللہ وہ نہیں ڈک سکتا جڑا خالص ایماندار ہے۔ یہ سوال ہی چستا ہے، انہوں نے بڑا سونا سوال کیتا۔ اسا کیا بھئی کائنات ہے بزم، اسا نے جی اس بزم کائنات دی رونق حضور نے، تے بزم کائنات دی رونق دی عظمت سمجھان لئی ویسے تے ذات براء البرائے، لیکن اسا اپنے جیسے اذہان نو مطمئن کرن واسطے آنے ہیں کہ بزم ہی ہوندی ہے، تے ہر بزم دا ایک صدر ہوندہ ہے، تے جے صدر پہلے ہی آکے بہ جائے۔ تمبوان لے آئیں جلا، کناتان لے آئیں جلا، مرچان لے آئیں جلا، لائٹان لے آئیں جلا، تو انہیں اکھنا ہے حضور تسی انتظامی ہو؟ نہیں میں صدر ہاں۔ انہیں اکھنا چنگا ویل ہے جڑا پہلے آکے بیٹھے صدر ہو جی اینجلا ہو انجلا ہو، ایدہ مطلب ایک چس نہیں ہے۔ ہاں البتہ صدر سے پہلے، بزم کے صدر سے پہلے اس کا اعلان ہوتا ہے، آ رہے ہیں تیار رہو آ رہے ہیں، جس لیول کا ہو اس لیول کا اعلان ہوتا ہے، اور لوگ ذہن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں بھئی وہ وزیر آ رہا ہے تو گیس بھی مل سکتی ہے، وزیر آ رہا ہے تو بجلی بھی مل سکتی ہے، سڑک بھی مل سکتی ہے، سکول کالج بھی۔ آج تو 20 سال پہلے والے وزیرہ دی گل کر رہے ہیں، ہون تو جدو آندھن ہر شے لائے جاندے پرانی گل ہے، توجہ ہے نا۔ ہون آندھے نے غریب دے بلان دا پوچھنا ہے آنٹی آئی ایم ایف کل بیانہ نو ریلیف دینا ہے کہ نہیں، یار عرب دے جہاز واسطے نہیں پوچھا گیا، تو آڈے میرے بلان لئی پوچھا جانا ہے، نرازتے نہیں جی ہو گئے۔ تو عرض یہ گئے بھئی جس لیول کا ہو اس لیول کا ذہن بناتے ہیں، سکول مانگیں گے، کالج مانگیں گے، سڑک مانگیں گے، گیس مانگیں گے، اس سے چلو کوئی اچھا ماحول مانگیں گے، کوئی ہاسپٹل مانگیں گے، جس لیول کا صدر بزم ہو۔ لیکن ہوتے عموماً صدر بزم ایسے ہی ہیں کہ 1 2 4 چیزوں کا اعلان کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ بھائی اس کائنات کی بزم کے صدر حضور ہیں، اللہ نے 1.25 لاکھ یا کم و بیش نبیوں کو مبعوث فرمایا، جا کے دسو کہ جنت ماں دے قدمت لے رکھن والا، پیو دی زیارت نو حج عمرہ دے مساوی قرار دین والا، بہن بیٹی دی تربیت تے جنت دین والا، راستے چکندے ہٹان تے پتھر ہٹان تے جنت دین والا، یتیم تے سرپرستی دا ہاتھ، غریبہ مسکینہ دی مدد، بیوہ دا سہارا بن تے جنت دا اعلان کرن والا، اس کائنات عالم تاجدار ختم نبوت آ رہا ہے۔
یعنی اعلان ہوتے رہے. مجھے اچھا نہ لگتا, انہوں نے پیار سے محبت سے مجھے زیادہ کہا, میں اس لائق بھی نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ بیان کرنے والا کبھی کنجوسی بھی کرتا ہے, کبھی مبالغہ بھی کرتا ہے, لیکن اللہ کی قسم ہے کیوں, جس نے اردو پڑھی ہے, عربی پڑھی ہے, فارسی پڑھی ہے, انگریزی پڑھی ہے, جو اس معاشرے کا فرد ہے اس نے اپنے طور پہ کہنا ہے. او بھائی میرے نبی کا اعلان کرنے والوں نے اللہ کی عزت کی قسم ہے جو کچھ بھی مصطفیٰ کے بارے میں کہا ہے وہی رب نے فرمایا ہے تو کہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. جو کچھ بھی کہا رب کے حکم پہ کہا, رب کے احکامات کی بجاوری کی. جاؤ 10 لوگانوں شان والا, عظمت والا, رفعت والا, بلندیاں والا کائنات تے آ رہے ہیں. پھر اناؤنسمنٹ, منادی, لوگانوں پتا آ جاؤ. او بھائی اس لیے تاکہ جب انسان فکری طور پر شعور کی معراج کو پہنچا تو پھر اللہ نے ختم نبوت کا تاج مصطفیٰ کے سر پہ سجا کے نبیوں کا امام بنا کے کائنات میں بھیج دیا. اناؤنسمنٹ ہوتی رہی, اعلان ہوتے رہے. جس میٹنگ میں بھی بات ہوئی رب نے اس کی بات کی. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. کائنات عالم دی تخلیق تو پہلا, رسولہ نبیاں دی جلوہ گری تو پہلا, انسانیت دا نجات دخلدہ بنا کے کائنات عالم دا محسن اس دھرتی دے اتے جلوہ گر کھول دیا تیاریاں قدرت نے فرمائی. اپنے اپنے علاقے ایریے قومانوں جا کے دسو جدے لئی کائنات بنائی گئی ہے, دھرتی وجود چاہیے او جلوہ گر ہو رہی ہے. ہر ایک نے آکے آکھیا اس واسطے سیانے شعور والا ہوئے, انہوں اس بات دی آگاہی ہے کہ کائنات بعد چے مصطفیٰ پہلے جلوہ گر رب نے کائنات عالم جناب والا عظمتہ عزتہ دے کے دھرتی تے بھیجے آئے. فرمایا اے او نبی ہے جدے صدقے نال ساری کائنات وجود چاہیے. اعلیٰ حضرت کمال کر دے ہی نے, لیکن دیوبند مکتب فکر دے اپنے ملنگانے علماء نے بھی ایگی گل بیان کر کے آکھیا. مولانا قاسم نانوتوی رشید گنگوہی دوانال منصوب ناتے اندل سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. اگر ذوق اجازت دے تو شامل ہو کے آپ بھی کہیے گا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. اور سب سے پہلے مشیت کے انوار
سے روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاگرد بھی، مشہود بھی، علم حکمت میں وہ غیر محدود بھی، جو ظاہر الأمیوں میں اٹھایا۔ کائنات کے عالم میں وہ نور جلوہ گر ہوا، اعلان ہوتے رہے، نبیوں نے، رسولوں نے، اولو العزم پیغمبروں نے کیے۔ وہ کیسے نور علی نور مرحلے ہوں گے جب ہر نبی رسول اپنی امت میں، قوم میں، علاقے میں، ایریا میں نبیوں کے سلطان، رسولوں کے امام قیامت کے تذکروں میں مصروف ہوگا۔ یہ یوں بھی آئے، اتنا ذکر ہوا، اتنا چرچا ہوا، اتنا تذکرہ ہوا، کوئی علاقہ ایریا ایسا نہیں ہے جہاں قبلی والے کے نام کے جھنڈے نہ لگے ہو، بلکہ مجھے کہنے دیجیے قوم جناب موسیٰ کی ہے، جلسہ جناب کلیم اللہ کا، مگر عنوان تاجدار ختم نبوت ہے، جلسہ جناب شیش کا ہے، عنوان تاجدار ختم نبوت ہے، کانفرنس جناب صالح کی ہے، عنوان تاجدار ختم نبوت ہے، پروگرام جناب شیش کا ہے، جناب ہود کا ہے، ابراہیم و اسماعیل کا ہے، عنوان تاجدار ختم نبوت ہے۔ ہر علاقہ ایریا میں ہم کہتے ہیں پیارے، جس کو اس نغمے سے تکلیف ہوتی ہے وہ سن لے، جب ہم نہ تھے یہ نغمہ تب بھی تھا، جب تم نہ ہوگے یہ نغمہ تب بھی گونجتا نظر آئے گا۔ اس لیے اس نغمے سے کانوں کو آشنا کرو، اس نغمے سے مزاج شناس ہو جاؤ۔ یہ نغمہ وہ ہے جو ہر دور میں جناب والا لوگوں کے کانوں میں گونجا ہے۔ وہ کیسا مرحلہ تھا جب اس دھرتی پر پیغمبر خدا جلوہ گر ہوئے، اور اس دور کی طاقت قوت نے اس نبی کو جلیل القدر کو دبانے کی پوری کوشش کی، جو کچھ کر سکتی تھی اس دور کی نمرودی طاقت نے کیا، لیکن قدرت نے اعلان کیا، اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اس آزمائش کے مرحلے سے گزار کے قدرت نے شان و شوقت سے یوں نوازا کہ پھر ایک ارشاد خداوندی ہوا، اس استقامت پہ، اس نبی کی عظمت پہ ارشاد ہوتا گئے، قُلْ لَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جا،
سلامتی والی یہ مسئلہ الشعر سمندری کے نائب محدث اعظم مولانا عبد الرشید نے نہیں بتایا، یہ مسئلہ محدث اعظم مولانا سردار سے پہلے بتایا گیا، یہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی سے پہلے بتایا، غزالی زمان حجت الاسلام سید احمد سعید کاظمی سے پہلے بتایا گیا۔ اور سنو داتا اجمیری، خواجہ اجمیری، اللہ کی قسم ہے اس سے بھی پہلے نبی کے چچا نے نبی کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا وَرَدَّ نَارَ الْخَلِيلَ مُقْتَدِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَا تَارِكُ ابراہیم کو آگ کیسے جلا سکتی تھی جبکہ اس کی پیشانی میں آپ کا نور چمک رہا۔ اس سے واسطے اسی آکھنے اگر کوئی ٹک ٹاکر یوٹیوبر ایڈا پریشان ہوئے کہ وہ بابیاں کل تنگ ہوئے تا سانو او دے نال گلا نہیں، او دے تے ترس آندہ ہے، ترس کیوں بھلا بھائی جینوں قدرت پیوئی چسدہ نہ دے وے او دا تے حق بن دے جیدہ پیو کھچ ہوئے لوسی ہوئے چاپلوس ہوئے اندر چھڑ پرے بابے شاہی کوئی نہیں، حق بنتا ہے۔ اس واسطے تسا کئی عقل دے مارے نصیبان دے مارے ویکھے ہونگے جڑے 1400 سال بعد بھی آندن یزید ساڑا پاپا جانی ازاں کہ بھئی توڑے تے بھی کمال ترس آندہ بغیر تو توانو 40 سالہ پیو ہی نہیں لبیا تے 1400 سال بعد یزید نو پیو بڑائی پھر دیو مکہ دور بغیر تو لیکن اسیہ نے کوئی بات نہیں، توانو یزید جیسا پاپا مبارک، سانو حسین جیسا آقا مبارک، اولی اولی بولو، لیکن پریشان نہیں ہونا بچے ہو توانو کہہ رہے ہیں او دی وجہ ہے جیڑا میں نہ مننے کافر نہیں، میرے پیو نہ مننے کافر نہیں، میرے استاد نہ مننے کافر نہیں، میرے مجدد محدث پیر مرشد نہ مننے کافر۔ کہ تساں بھی ذہن بنائی رکھیا کرو، نکیاں نکیاں لڑائیاں نہ لڑو، اتے ٹور جاؤ۔ جیڑا آکھے نا بابا شاہی کوئی نہیں، یہ تیرے میرے بابے صوفی نے سانو مشروب بنا کے دیتا نا اپنی پروڈکٹ، موڑے اس قابل ہی نہیں کونو منے آئے، پھر وہ کوئی شاہ نہیں۔ یہ بابے دی اپنی پروڈکٹ ہے نا، پھر اسا بابے نو نہیں من دے۔ یہ تیرے میرے بابے نے اپنے جام وچ پیالے وچ اگر مشروب صدیقی فاروقی عثمانی علوی دیتا ہے تو موڑ انہوں بجا بجا کے اگا لے جا، وہ جیڑا کہ میں احمد رضا نو نہیں مندہ انہوں کو بسم اللہ، میرے علی نہیں مندہ بسم اللہ، خواجہ موئی نہیں مندہ بسم اللہ، داتا صاحب نہیں مندہ بسم اللہ، انہوں کو حضرت غوث پاک نہیں مندہ بسم اللہ، تقی پاک، نقی پاک، حسن عسکری، علی رضا، باکر پاک، جعفر صادق، امام زین العابدین، امام حسین، امام حسن، مولا علی، عثمان غنی، فاروق اعظم، صدیق اکبر، انہا بجا بجا کے اس بابے تے لیا جتے انکار کرے تو کم از کم کافر ہو کے تا مرے۔ جاگ رہے ہو؟ انہوں انہا آگے لے جا ساڑھے پیو دادے نہ مننے کوئی عرض یہ ساڑھے پیو دادے دی وجہ ہے کہ جنہیں کام کیتا ہوگا نا وہ کسی کو مردہ ہی نہیں، زیادہ لمحہ نہ جاؤے، چند سال پہلے جان والے بابے نو بیکھ لو جی دی قبر تو لوگ ڈر دے ہو منتا ہے دا مطلب ہے جے کم ہوئے تو مڑ سارے استاد بھی ہو دے آنے بابا آئی مطلب ہے اور جدو بندہ اس دھرتی دے سینے پہ کھڑے ہو کے جھنڈا نبی دی عظمت دا چاکے اپنا وجود فنا کر دے وے اور پھر رب دی قسم دنیا آن دیئے میرے بابے دی آج بھی کیا بات ہے۔ اس واسطے آؤ ذرا اس منظر نامے نو سامنے رکھ لو، او کائنات عالم رسولہ دے امام جلوہ کر ہوئے
نبی سلطان کی تشریف آوری ہوئی جلیل القدر پیغمبرہ اعلان فرمائے کیسا پرنور منظر ہے نبی کائنات عالم اندر ڈنڈا مار کے پتھرہ چو چشمے جاری کرن والا بھی آکھرے ہے میں دسان آیا جلوہ گر خون والا ہے مردیاں نو زندہ کرن والا جلیل القدر پیغمبر بھی آکھرے رہے میں لوگوں نو دسان آیا جلیل القدر ذات تشریف لے آ رہی ہے اور جدہ حسن ویک کے لوگاں نے ہاتھ کٹ دیتے وَقَتَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا غَادَ بَشَرًا إِنْ غَادَ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ وہ دیا عظمتات شانہ اینے انہیں بھی آکھیا شانہ والا آ رہے ہے جناب والا کیسا منظر نامہ ہے جناب 8 مہینے آنی گبر ڈاچی پتھرہ جو پیا کر دے وہ بھی آدھا شان والا آ رہے ہے مردے زندہ کرن والا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَغَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ہر ایک نے اعلان کیتا لیکن دنیا دا اصول ہے جدو ڈھیر سارے بزم نو چلان والے نقیب دھرتی تے ہوئے اپنی اپنی واری تے پھر صدر بزم دی بات کر دینے ہر ایک نے دسیا کسے آکھیا بدوہا دا مکھڑا ہوئے گا واللیل دیا ظلفہ ہوئن گیا مازاق دا کاجل ہوئے گا یاسین دا سہرہ ہوئے گا علم نشرہ دا سینہ ہوئے گا کسی آکھیا اشارہ کرے گا چند دا کلیجہ چیر دے گا اشارہ کرے گا ڈبا سورج پلٹائے گا بے جان پتھر بولن تے مجبور ہوئن گے کو او دی عظمت دی گواہی دے گی اونٹ رو کے اپنا بڑ بڑا کے کل سناون گے پرندے پرندے چرندے اپنی بات پیش کرن گے اے او کائنات جلوہ گر ہومن والا ہے یارو کتنا ذکر ہویا آتنو امام احمد رضا دے میں خانے دی خیرات اپنے بزرگاں دے تھرو لئی قرآن و حدیث والی پیش کر جاوا قرآن دے وقانو من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين عظمت ایسی ہے اجے کائنات جلوہ گر ہوئے نہیں کہ پہلیاں قوماں جدو ایک دوجے نال لڑدیاں نے جنگ جاندیاں نے آندیاں نے اللہ تاجدار ختم نبوت دے صدقے فتح دے دے ہولی ہولی بول یعنی پہلیاں قوماں آخری نبی دے بارے آخری نبی دے صدقے فتح دے دے فتح دے دے سکھ دے دے صحت دے دے عزت دے دے تھوڑا جو ہو رولی بولو یعنی قرآن کہہ رہے ہیں پہلیاں قوماں شکست نو فتح بدل رہی ہیں کی دے صدقے حضور رحمت کونین علیہ السلام دے صدقے شوکت اسلام سمندری وچ بشکر نیند سکون چھوڑ کے آمن والے ہو کیا میں پھر اس مسئلے دی روح نال تانوں عرض کر سکنا نبی پہلے کلمہ انہاں دا امتی انہاں دے تے وسیلہ ساڈے نبی دا پیش کرن تے رب نہیں ٹالدا تے جے ساڈی گردن وچ غلامی مصطفیٰ دا پٹا ہووے امتی بھی نبی دے ہوویے غلام بھی کملی والے دے ہوویے پھر جے جھولی پھیلائیے تے رب ضرور کرم فرمائے گا آؤ ذرا احمد رضا دے اس نغمے نو دورا کے اپنے امام دے سبق نو یاد کر کے آکھیے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا الہی
رغم فرما مصطفیٰ کے واسطے سارے دامن پھیلا کے آنکھو یا الہی رغم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے کربلا رت شہید کربلا کے واسطے کربلا رت شہید کربلا کے واسطے کربلا رت او نبی آدھی امتی میرے نبی دا واسطہ وسیلہ پیش کر دینے اللہ مشکلہ ٹال دیندائے حسانے آپ پیارے اللہ گناہگار دیاں مجرم دیاں پاپی دیاں سست دیاں کاغلی دا شکار دیاں لیکن سانو تیری عزت دی قسم ہے ساڑا تیرے نبی دی غلامی نال کہرا تعلق ہے سونے پروردگار اپنے حبیب دے صدقے سڑے دکھانوں سکھنچ بدل دے پریشانیاں مصیبتانوں ٹال دے بے اولادانوں نیک اولاد دے دے دکھیانوں سکھا کر دے مسافرانوں منزل دے دے یتیمہ دا آسرا بن دی توفیق دے دے اللہ بے روزگارانوں رزق دے دے ماں پیو دے بوئے تے بیٹھیاں تھیاں بھینانوں نصیبان دی بلندی تے رخصتی دے اسباب تے اچھے رشتے تا فرما دے اپنے گھر والیاں بہنا بیٹیاں دیاں چھولیاں نرینہ اولاد نل مالا فرما مال فرما دے تینو تیرے کریم نبی دا واسطہ ہے آ نبی دی غلامو آخ اپنے آپ نو نبی دی غلامی نل جوڑو یہود و نصارہ نو پتہ لگ جاوے تو اڈا تعلق اس ذات اقدس و اطہر نالے جدے واسطے پروردگار نے کائنات تخلیق فرمائی ہے تے قسم پروردگار دی جدو نبی دا واسطہ وسیلہ پیش کر کے رب دے حضور بندہ صدا بلند کر دائے میرا رب پھر خالی نہیں موڑدا تائی تے سا جھولی چاہ کے آکھنے آتے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی ایک نوری جھلک کشیری ٹھلک تلخ و تاریک گئے زندگی یا نبی ایک کام ہم نے لیا صرف اذکار سے تیری تعلیم اپنائی اغیار نے ہم سے نہ کردہ کار امتی یا نبی چھین لی چرخنے برتری یا نبی یہ نبی کائنات میں جلوہ گر ہوئے جس کی آمد کے ترانے نغمے گائے گئے ہم امتی ہو کے قرآن والے ہو کے پریشان پھرتے گئے نبی کی غلامی کا پٹا ڈال کے پریشان پھرتے گئے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایسا کام کر رہے گئے جس سے اللہ رسول ناراض ہو قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس نبی کی آمد سے پہلے انسانیت کھلی گمراہی میں تھی، یعنی بہنیں ماری ماری پھرتی تھی، مائیں رو رہی تھی، ماحول اجڑا ہوا تھا، رشتوں کا تقدس نہ تھا، انسانیت سے پیار نہ تھا، ناپ تول میں کمی ہو رہی تھی، جھوٹی گواہیاں چل رہی تھی، بہن بیٹیوں کی تذلیل ہو رہی تھی. اگر آج بھی ویسا گئے تو پھر ہم اس کا مطلب ہے نام کے مسلمان گئے. آؤ میلاد کا جھنڈا اٹھا کر حضور کی عظمتوں کا نعرہ لگانے والوں، اپنی گلی محلہ گھر سجانے والوں، آؤ کم تولنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، بہن بیٹی کا حق مارنا چھوڑ دو، پڑوسی کی بہن بیٹی کو ماں کی نظر سے دیکھا کرو. آؤ حق کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرو، باطل کے سامنے ٹکر لے لیا کرو، فحاشی عریانی کے خاتمے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اسلام کی احکامات کی امپلیمنٹیشن کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اگر ہم بس دل رہے تو قرآن کہہ رہا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. اللہ نے کائنات میں دین کو غالب کرنا ہے. ہم چور بنے پھر بھی غالب ہوگا، ہم سست رہے پھر بھی غالب ہوگا، ہم رشوت میں حرام لے کے کھا کے مرے پھر بھی غالب ہوگا، کم تول کے کھا کے مرے پھر بھی غالب ہوگا، بیچے پھر بھی غالب ہوگا. دین میں غالب ہونا ہے. اور ہم سارے مل کر اگر محمد عربی کے دین کے سپاہی بن جائیں، ہر فرد اپنے طور پر اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت فراہم کرے. تاجروں کم نہ تولو، ملاوٹ نہ کرو، مولویوں چاپلوسی نہ کرو، پیروں چاپلوسی نہ کرو، حکمرانوں اغیار کی نوکری نہ کرو، دو نمبری نہ کرو، حاجیوں بہن کا حق مار کے عمرے پہ جانا چھوڑ دو، بہن بیٹی کی شادی بچے کی شادی پہ کنجر خسرے نچانا چھوڑ دو، جہیز دینا چھوڑ دو، جائیداد کا شریک حصہ دے کے نکاح کو آسان کر کے لوگوں میں محبتیں بانٹو. وہ دل دور نہیں ہے، وہ دلی کا لال قلعہ ہو یا پینٹاگون کی بلڈنگ ہو یا پھر وائٹ ہاؤس کی بلند بالا بلڈنگ ہو. اللہ کی قسم میں جھنڈا محمد کے دین کا لہراتا نظر آئے گا. اگر اسی اپنی سستیاں میں جڑے رہے دین ہے نا ایک کارواں جاری ہے. دین ساڈا محتاج نہیں، اسانو دین دی پل پل لوڑ. ہولی ہولی بولو. میں دوجیاں نوں بھی آکھنا دیوبندیو وہابیو سنیو شیعو کچھ تک کرو. چلو میں ڈھیلا، میرا مسلک ڈھیلا ہے. دیوبندیو دودھ پانا پانی پانا چھوڑ دو، لوگ آکھن تساں نہیں پاندے. وہابیو تسی چھوڑ دو، آکھن وہابی نہیں پاندے. سنیو تسی چھوڑ دو، لوگ آکھن تسی نہیں پاندے. او کوئی تے انفرادیت ہی قائم کرو. تیرے دکان کے بیٹھے معروف ہوئے، جدو اسی لکھنے نا خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. ممکن ہے کوئی سکھ عیسائی اسلام آنا چاہتا ہوئے تو کیا ہوئے ایک عبارت کی اگر اسلام سے دور کر دے. تینوں میں نہیں پتا ملحد کس قدر بغیرت ہو چکے ہیں. حق بھی گئے انہوں کا بغیرت نہیں کرے. جدو تو اپنے گھر دے باہر کولر رکھے ٹھنڈا پانی والا تے میرے ورگا مسافر دی سہولت واسطے تے میں گزرا تے کولر دے نال گلاس ٹنگی جاواں تے پھر تیری مجبوری ہے سنگل مارنا. تے جدو گلاس سنگل بجدا ہے پھر تیرے محلے وچ بیٹھا ہویا ملحد کتا او دی فوٹو کھچ کے عالمی دنیا نوں دیندا ہے. مسلمان دے کولوں مسلمان اپنا گلاس بچان واسطے سنگل ماردا.
یعنی تیری میری سستی بدنام کینوں کیتا اسلام مسیح وچ نمازیاں کو نمازی دی جُتی ساڈے کول سیالکوٹ میرے جتھے مرکز دین دی چوکیداری کرنا کو 5000 دا اجتماع ہوندا جمعے نو تے میں چند مہینے پہلے جمعے تو بعد نماز واسطے ہاتھ چکے دعا لئی ایک بندہ میں دعا کہندا جی گجرات تو جمعہ پڑھنا ہے تہاڈی مسیح تے میری جُتی چکی گئی ہے مینوں خدا دی قسم دعا ہی پائی کیونکہ وہ دی جُتی سکھاں بھی نہیں چاہیے عیسائیاں بھی نہیں چاہیے جڑے مسیح تے بیٹھے انہوں نے جدو ساڈا مزاج یہ ہوگا اسلام بدنام نہیں ہوندا اسلام نو بدنام کرن دی منصوبہ بندی تے چنگا کام کرنا شروع کر دیو تاکہ لوگاں نو پتہ لگے ہر بندہ اپنے اپنے ٹائم نال دیکھو نا سانو حکمراناں کول گلا ہوندا بھی یہ ہے ہونا بھی چاہیے حکمران بھی ہوئے لیکن اے دسو بھئی مینوں جو کوئی نکی وڈی کرسی لبھی ہے تے میں اودے تے بیٹھ کے تیرے کول جدوں تک 1000 500 2000 رشوت لے کے نال لگی ہوئی دوزخ وچ نہیں سٹی اونی تک میں تینوں ویکھیا ہی نہیں تے جدو تو میرے دوزخ علماء پیٹ اچ کو 5-4 ہزار سٹے حرام دی صورت اچ موڑ میں تینوں آکے چاہ پیو گے پانی پیو گے صلح دی بھی لکھ لانا موڑ جیڑی صلح پیو یہ سرکاری اسپتال جائیے تے ڈاکٹر کٹ دیں دفتر جائیے تے کلر کٹ دیں تے حکمراناں کول جائیے تے او بڑھ دے بڑیاں نال تے گلے ہے ہی جڑے ہے ہی سوچ میں جدو ساڈی کنڈیشن ہو جی کدے نال ملا جدو اساں ٹھیک ہوواں گے پھر سارا سسٹم ٹھیک ناراض ہو گئے ہو اولی اولی بولو جدو مینوں پتہ ہے آمن والا میرے کول کم واسطے آیا 2 منٹ 4 منٹ کتے کی تے تھلے کی اخلاقی قدراں درست کر لو مزاج ٹھیک کر لو لین دین ٹھیک ہوے تیرے مومن تہجد گزار ہون دا مینوں کی فائدہ ہے تو چاش اشراق ابابین پڑھدا ہے مینوں کی فائدہ ہے ہر سال عمرہ تے حج کرنا ہے مینوں کی فائدہ ہے مینوں فائدہ ادو ہے جدو میں گھر تو باہر ہوں میرے گھر دھیاں جوان ہوں مینوں پتہ ہوئے میرا پڑوسی کتا نہیں ہے اشرف المخلوقات انسان ہے میری دھیاں محفوظ ہیں کیونکہ اپنی بھی سمجھدا ہے ناراض ہو گئے تے جدو میں نمازی بھی ہاں میں روزہ دار بھی ہاں تے محفوظ نہیں جس معاشرے وچ ویکھ لیجیے رہے سی سی ڈی نے حالانکہ کئی پھٹایا پھڑکو ہوئے نے معصوم بچیاں بھی محفوظ نہیں رہ گئی ہیں وہ درندے آسی کون جنگل وچ درندہ اپنی فیمیل کو بلوغت تو پہلے نہیں جاندا سی کیڑے انسان مر بھی رہے نے مقابلے وچ بھی مر رہے نے نیفے پسٹل بھی چل رہے مڑ بھی معصوم بچیاں محفوظ نہیں نہ بیٹی محفوظ نہ سکول مدرسے کالج والیاں بچیاں بچے محفوظ وجہ کی اور ایک دوجے تے الزام دین دی بجائے ساتھ تساں پوری تحقیق کرو تواڈے کول انویسٹیگیشن ادارے نے ایک کیس آن ہی نہ دیو بس سیدھا پھڑکائی آؤ انج دے کرو کم از کم مینوں پتہ ہوے میں اندرون ملک یا بیرون ملک یا میں محلے دوبارہ میری دھی محفوظ ہے کیونکہ ایتھے قانون دی بالادستی جدو انجوے درندگی وحشت بربریت اس قدر خوفناک ہے پھر لوگوں نو دین نال جوڑ دینے اسلام نال جوڑ دینے ساڈیاں جتیاں محفوظ نہیں گھر محفوظ نہیں پیالہ محفوظ نہیں ہے گلاس محفوظ نہیں ہے ہر شے محفوظ ہو سکتی ہے یہ رسول اللہ دے نوکر تے غلام بن کے اپنے بچیاں نو دسیے سانو دین کملی والے دی غلامی ورنہ پوری گھر سجا دئیے گلی سجا دئیے مرچہ لا دئیے لیٹا لا دئیے کئی تیجی نے گلی سجا کے سرکاری بتی لا دور فٹے تیرے جشن منان دی بغیر کا بتی لا کے سرکاری پوپیا منا میں کھاتے ساڑھے پٹے دیئے تینوں کہیں آکے ناراض ہو گئے
توجہ ہے یہ جی کم چھوڑ دئی آپ یہ جڑیاں محفل ہوندیاں نے چسکے والیاں نہیں نے میرے امیرا یہ ساڈی تیری میری تربیت دا باعث ہے دیکھو نا تواڈے وچ کتنے سفید ریش بزرگ بیٹھے نے میرے کول شاہ صاحب قبلہ تشریف فرما نے سادات میرے سجے پاسے علماء یعنی ایڈے چوٹی دے نیک بندے دعا کرن گے تے اللہ میرے ورگے گناہگار دی دعا تے تواڈے ورگے نیک بندیاں دی آمین دا صدقہ قبول ہے جے دا مطلب ہے سانو ربیع الاول دی بارہ لگ گئیاں ہولی ہولی بولو تے جے سانو باہر پاسا ربیع الاول گزری ہے جی نمازی گزردے نے نماز چوں نمازی فجر دی نماز بھی پڑھدے نے مڑ پورا تسبیح بھی پڑھدے نے مڑ پورا سپارہ بھی پڑھدے نے مڑ پورا وظیفہ پڑھ کے نور پیر دے ویلے دودھ دے پانی اٹھا کہ جس بندے نے اپنے پوتر دی دے سامنے ایف ایس سی بی اے بی ایس سی ایم ایس سی دے سامنے دودھ دے پانی پایا ہے انہوں یقین ہو گئے ابے نماز بھی نہیں چھوڑی روزہ بھی نہیں چھوڑیا تسبیح بھی نہیں چھوڑی تے دودھ دے پانی پانا بھی انہوں یقین ہے ابا مسلمان بھی چوٹی تے بے ایمان بھی چوٹی ناراض ہو گئے مڑ ساڈے معاشرے چ او اپنے آپ کو بدل سکنا سب کچھ ہو سکتا ہے درست کس صورت اندر قرآن دا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بھوکے نہیں مرو گے نبی دی غلامی دا پٹا اپنے گل چ پا کے حلال کمائیے تے کھائیے سکون تے اطمینان والی زندگی دی خیرات پاندے جاواں گے کہ امن دے محبت دی خیرات سانو تے سڑیاں نسلاں نو نصیب ہوئے آؤ پھر اس تناظر وچ ویکھیے پھر ذکر جوڑیے حسن جمال انج بیان کریے تاکہ تیرا میرا بچہ اداکاراں فنکاراں نو آئیڈیل نہ بناوے اتنا ذکر ربیع الاول دیاں محفلاں وچ سنیا ہے ہمیشہ سنیا گھراں وچ اونوں پتہ ہوے نبی دی حسین کوئی نہیں محجبین کوئی نہیں نازنین کوئی نہیں عرفات اعلیٰ تے اونچا کوئی نہیں ہے جدو اسا یہ گل کیتی ہے اسا کدی میں رب نو باقی عمل پسند نے او میں اللہ نو اے وی پسند ہے کہ بزم ہووے تے یاد ذکر ہووے نبیاں دا اللہ دے بندیاں دا ذکر ہووے قرآن اعلان کر کے آندا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا وذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا وذکر فی الکتاب مریم گویا اللہ نو پسند ہے کہ ذکر نبیاں دا ہووے رسولاں دا ہووے مسجد شوکت الاسلام ہووے کہ ذکر نبیاں دا ہووے اللہ پسند فرماندا ہے گھر تیرا ہووے ذکر نبیاں دا ہووے اللہ نو پسند ہے بزم تیری ہووے ذکر نبیاں دا ہووے اللہ نو پسند ہے او سونیا جدو ساکنے اللہ دی پسند ہے پھر اہل علم آکھدے نے اسا گوگل تو بھی پوچھیا ہے اسا مولویہ تو بھی پوچھیا ہے خادم خورشید اسا پڑھے لکھے ہاں اسا جاگل نہیں ہاں اسا قرآن اچ پڑھیا وذکر فی الکتاب موسیٰ وذکر فی الکتاب مریم وذکر فی الکتاب ادریس وذکر فی الکتاب اسماعیل پورے قرآن تو اسا پوچھیا وذکر فی الکتاب محمد ہے قرآن دا نہیں ہے اسا کیا چپٹیاں لا کے لائٹاں لا کے چراغاں کر کے ذکر محمدی کر دے ہو قرآن نے جے آکھیا ہوندہ تے اساں بھی کر دے رسول نے آکھیا ہوندہ تے اساں بھی کر دے اے باقی گلہ ٹھیک میں لیکن جڑا تسا پیان دے ہو اے قرآن اچ نہیں ہے اساں کیا آج تھوڑا گیا غور کر لے جدو پروردگار فرمایا کتاب چو یاد کرو موسیٰ نو میرا یار یاد کرو کتاب چو یاد کرو ابراہیم نو سچا نبی ہے یاد کرو اسماعیل نو میرا یار سچا نبی ہے لیکن جدو بات آئی نبیان دے سردار دی ختم نبوت دے تاجدار دی شفیع روز شمار دی امت دے غمخار دی ادو قرآن دا اسلوب بدلے آئے فرمایا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد اللہ فرماتا ہے اس شہر دی قسم ہے یا اللہ کدے واسطے فرمایا شہر وچ میرے یار دی قدم لگ گئے نے فرمایا مینوں شہر دی قسم ہے تیرے قدماں دی وجہ نال
مٹی دی قسم ہے تیرے وجود تے نور دی وجہ نال والد وما ولد اس باپ دی قسم ہے جی دی پیشانی وچ تو آ رہا ہے اس ماں دی قسم ہے جی دے بدن وچ تیرا نور آ رہا ہے قرآنی اسلوب نو لگو تے پھر اے آکھیا جا رہا ہے میرے یار دا نور اگر آدم دی پیشانی وچ آوے اللہ فرماندا ہے آدم تیری قسم ہے آدم تو حوا دے بدن وچ آوے حوا تیری قسم ہے حوا تو شیش دی پیشانی وچ آوے شیش تیری قسم ہے شیش تو انوش کو لاوے انوش تیری قسم ہے انوش تو کینان کو لاوے کینان تیری قسم ہے کینان تو میں لغیل کو لاوے میں لغیل تیری قسم ہے میں لغیل تو یرد کو لاوے یرد تیری قسم ہے یرد تو حنوک کو لاوے حنوک تیری قسم ہے حنوک تو متوسلہ کو لاوے متوسلہ تیری قسم ہے متوسلہ تو لامک کو لاوے لامک تیری قسم ہے لامک تو نوح کو لاوے نوح تیری قسم ہے نوح تو شام کو لاوے شام تیری قسم ہے شام تو عرفہ خشش کو لاوے عرفہ خشش تیری قسم ہے عرفہ خشش تو شالق کو لاوے شالق تیری قسم ہے شالق تو عبر کو لاوے عبر تیری قسم ہے عبر تو فختان کو لاوے فختان تیری قسم ہے فختان تو ریو کو لاوے ریو تیری قسم ہے ریو تو سروج کو لاوے سروج تیری قسم ہے سروج تو نحور کو لاوے نحور تیری قسم ہے نحور تو تارق کو لاوے تارق تیری قسم ہے تارق تو ابراہیم کو لاوے ابراہیم تیری قسم ہے ابراہیم تو اسماعیل کو لاوے اسماعیل تیری قسم ہے اسماعیل تو قیدار کو لاوے قیدار تیری قسم ہے قیدار تو حمل کو لاوے حمل تیری قسم ہے حمل تو ثابت کو لاوے ثابت تیری قسم ہے ثابت تو سلمان کو لاوے سلمان تیری قسم ہے سلمان تو حمیش کو لاوے حمیش تیری قسم ہے حمیش تو عبد کو لاوے عبد تیری قسم ہے عبد تو عد کو لاوے عد تیری قسم ہے عد تو عدنان کو لاوے عدنان تیری قسم ہے عدنان تو موت کو لاوے موت تیری قسم ہے موت تو نزار کو لاوے نزار تیری قسم ہے نزار تو مزر کو لاوے مزر تیری قسم ہے مزر تو نظر کو لاوے نظر تیری قسم ہے نظر تو الیاس کو لاوے الیاس تیری قسم ہے الیاس تو مدرکہ کو لاوے مدرکہ تیری قسم ہے مدرکہ تو خزیمہ کو لاوے خزیمہ تیری قسم ہے خزیمہ تو کنانہ کو لاوے کنانہ تیری قسم ہے کنانہ تو فہر کو لاوے فہر تیری قسم ہے فہر تو غالب کو لاوے غالب تیری قسم ہے غالب تو لوئی کو لاوے لوئی تیری قسم ہے لوئی تو کعب کو لاوے کعب تیری قسم ہے کعب تو مرہ کو لاوے مرہ تیری قسم ہے مرہ تو کلاب کو لاوے کلاب تیری قسم ہے کلاب تو قصی کو لاوے قصی تیری قسم ہے قصی تو عبد مناف کو لاوے عبد مناف تیری قسم ہے عبد مناف تو ہاشم کو لاوے ہاشم تیری قسم ہے ہاشم تو عبد المطلب کو لاوے عبد المطلب تیری قسم ہے عبد المطلب تو عبداللہ کو لاوے عبداللہ تیری قسم ہے عبداللہ تو سیدہ آمنہ کو لاوے آمنہ تیری قسم ہے آمنہ تو ایک کائنات تے آوے خود فرماوے فضل تو علی الانبیاء بسنسن اوتی تو جوانی القلب ونصرت بالرعب وحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الى الخلق کافا وختم بی النبیون پھر میرے باب احمد رضانو آکھنا پہندا ہے اللہ فرماتا زمین کی قسم ہے تائیں تے آکھ رہنے رب کائنات نے کائنات جو بھیجی آئے ہر شے کی قسم فرمائی ہے کہ ہے کلام الہی میں شام صبح ہے کلام الہی میں شام صبح ہے کلام الہی میں شام صبح تیرے چہرہ نور فضا کی قسم بلکہ آنکھوں ہے کلام الہی میں شام صبح تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف ہوتا کہ
قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا لمیات نظیر و کافی ناظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا سبحان اللہ ما اجمل کو ما سن کو ما اکمل کو کتنے میرے علی کتنے تیری سنا کو ستا خیر کھا کتنے جا اڑیاں میدہ عشق تو میدہ یار تو میدہ دین تو ایمان تو میدہ ذکر تو میدہ فکر تو میدہ ذوق تو وجدان تو میدہ قبلہ کعبہ مسجد اندر مصحف تے قرآن تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رسالت انجینئر ہوئے ڈاکٹر ہوئے پیلٹ ہوئے جج ہوئے وزیر ہوئے مشیر ہوئے او دے دل و دماغ تے سراپا نبی دی محبت دا انج رچیا بسیا ہوئے انہوں یقین ہوئے رشوت نہیں کھانی حرام ہے سود نہیں کھانا حرام ہے پڑوسی دی دینو اپنی دھی سمجھنا ہے ماں نو ماں سمجھنا ہے گھٹ نہیں تولنا جھوٹ نہیں بولنا دھوکہ نہیں دینا رزلٹ نکلے گا اسلام کائنات کے غالب آئے گا اور او ویلا قریب ہے صرف تینو مینو درست ہومن دی لوڑ ہے اللہ اس مقدس مہینے دے وچ ہون والے کثرت نال حضور دے ذکر دی برکات اہل اسلام نو بالخصوص اہل سنت نو نصیب فرماوے جلوس دا اہتمام کرنا زوردار کرو نگاہاں جھکیوں میں با وضو وہ کوئی بہن بیٹی چھت تو کوٹھے تے گھر تے چڑھ کے نہ ویکھے پتر ویر بھائی گلی سجاوے بہن بیٹی دعا منگے اللہ میرے ویر پتر بھائی نے گلی سجائیے تو دل سجا پہاڑیاں نہ بناؤ کیاریاں نہ بناؤ شغل نہ لاؤ دھول دھمکا نہ ہوئے شغل تماشا نہ ہوئے میلاد دے جلوس نو با برکت تے با مقصد رکھ کے ایدی پاکیزگی و طہارت نسلہ تک منتقل کرو جتھے نماز دا ٹائم ہوئے اتھے جماعت نال نماز پڑھو کوشش کرو دھیاں پترانو آکھو لکھ 2 لکھ 4 لکھ درود شریف کی کثرت ہوئے 12 ربیع الاول فجر تو بعد ختم شریف پڑھ کے سارے گھر والے دا درود شریف کٹھا کر کے لکھ 2 لکھ 4 لکھ 20 لکھ حضور دی بارگاہ وچ آکھو نکمہ امتیاں صرف 2 لکھ درود ہی پیش کر سکے ہیں حضور مزید توفیق دیو کیونکہ درود واحد چیز ہے جیدے نال نبی نال قربت ود دیئے وما علینا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا امام حضرات تشریف رکھیں دعا ہوگی تشریف رکھیں مصطفیٰ جان لمحہ
سلام پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں 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 ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے 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 عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شہر یار ایرم تاج دار حرم 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 و بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جسمانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند 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 اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نور کے چشمے لہرائے دریا بہے 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 انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سیدہ طاہرہ سیدہ زاہدہ طیبہ عابدہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان
یا الہی صدقہ میلاد رسول یہ سلام آج سب حضرات تشریف کل 8 ربیع الاول شریف حضرت علامہ مولانا مفتی امین چشتی خانے والا کا کتاب ہے انشاءاللہ 9:30 بجے کتاب شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اللهم صل على سيدنا محمد مبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا الہ العالمین اس محفل پاک مولا جتنا ہی ذکر اذکار ہوا مولا تیرا ذکر کیا تیرے حبیب کا ذکر کیا اللہ تیرے پیاروں کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ واضح و نصیحت فرمائی مولا اس کی ہمیں بہترین جزا عطا فرما یا الہ العالمین جو کچھ بیان ہوا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مولا ہم سب کی دلی نیک جائز مرادیں پوری عطا فرما میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اللہ کل مسلمان بیماروں کا صحت عطا فرما پریشان آل مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما مصیبت داروں کی مصیبت دور فرما حضور کے ذکر خیر کا صدقہ اللہ ہم سب کو استقامت فی الدین عطا فرما بالخصوص رحمت للعالمین فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام برادران نے انہوں نے بڑی محنت اور بڑی محبت اور بڑے ذوق کے ساتھ یہ اہتمام کیا اللہ جل وحدہ لا شریک مولا انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے یا الہ العالمین ہم سب کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے مالا مال فرما یا الہ العالمین جتنے ہی حضرات چل کر آئے بیٹھے سماعت کیا تیرے ذکر کو بلند کیا تیرے حبیب کی ذات پر درود پاک پڑھا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما یا الہ العالمین ہم سب کی خیر فرما عالم اسلام کی خیر فرما دنیا اسلام کی خیر فرما یا الہ العالمین بالخصوص حاجی رحیم بخش اور ان کی اہلیہ محترمہ حاجی مرزا محمد اقبال مرزا محمد اسلم حاجی شریف صاحب گجر بابا عنایت بٹ اور ان کی اہلیہ محترمہ طارق پرویز بٹ مرحوم حاجی مرزا محمد شریف اور ان کی اہلیہ محترمہ حاجی ملک محمد بلال مرحوم ملک خالد بلال حاجی ملک شکور صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ حاجی ریاض بی بی مرحومہ حاجی نذیر بھٹی صاحب اور ان کی اہلیہ مرحومہ بالخصوص پیر سید برکت علی شاہ صاحب جیلانی اور پیر سید سردار علی شاہ صاحب جیلانی پیر سید منیر حسین شاہ صاحب جیلانی یا الہ العالمین پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے حضور کے ذکر خیر کا صدقہ ان کی بخشش و مغفرت فرما یا الہ العالمین ان کی قبور پر کروڑ رحمت نازل فرما یا الہ العالمین ہم سب کی خیر فرما دنیا اسلام کی خیر فرما دین اسلام کے جھنڈے کو بلندی عطا فرما دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرما یا الہ العالمین ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین صدقہ زہرا پاک کا مولا ہم سب کو غیرت حیا اور ایمان جیسی دولت عطا فرما یا الہ العالمین پیارے حبیب علیہ السلام کے ذکر خیر کا صدقہ جہاں بھی کئی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ و عاجلہ و نافعہ عطا فرما تمام فوشدہ مسلمین مسلمات کی بخشش و مغفرت فرما اللہ ہماری دنیا آخرت سنی بنا مولا زندگی اسلام علی عطا فرما استقامت فی الدین عطا فرما اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم اللہم رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین اللہم ثبت قلبی علی دینک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین